صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ میں 2 دفعہ حد سے زیادہ روئے ہیں. ایک دفعہ جب آپ کے بہت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ میرے جان سار چچا پہ رو. آپ بھی بہت خوب روئے. اور دوسری دفعہ جب آپ ایک ملک کا سفر کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو حضرت آمنہ کی جب قبر رستے میں آئی تو وہاں بھی آپ دل کھول کے روئے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. تو اس نقشے کو شاعر جو کھینچ کے جو ہے نا وہ یہ پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے رو پے پیارے محمد او مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماما دیاں یاد جد آیا وفا ماما دیاں او لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدہ رہن بوئے تے نگاہ ماما دیاں. اس سچویشن میں ہم سارے گزرے ہوئے ہیں. جس کی ماں زندہ ہے اس کو بھی پتہ ہے, جس کی چلی گئی ہے اس سچویشن میں گزرا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر کہیں دوسرے شہر میں یا کسی جگہ پہ دوستوں سے ملنے جاتے ہیں تو ایک واحد ماں ہوتی ہے جو آپ کے لیے جاگ رہی ہوتی ہے, جو آپ کے لیے پہلی دستک میں دروازہ بھی کھولتی ہے, آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے. تو ایک ایسا بے لوث رشتہ ہے ماں کا کہ جو اولاد جتنی بھی نافرمان ہوتی ہے, جتنی بھی گستاخ ہوتی ہے, ماں کبھی بھی اس کو بد دعا نہیں دیتی, ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. ہمیشہ ایک ایسی ماں ہستی ہے کہ جو کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کا سوچ بھی نہیں سکتی. تو وہی نقشہ شاعر نے کھینچا ہے کہ جب بیٹا باہر جاتا ہے اس کا جگر کا ٹکڑا تو وہ ایک مچھلی جیسے پانی کے بغیر تڑپ رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں سے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے. تو اس کی بھی یہ کوشش ہے جب میرا بیٹا آئے گا تو میں جو ہے وہ سکون سے جو ہے چارپائی پہ میں بھی لیٹ سکوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو اصال ثواب کی جو اشکال ہیں وہ ہیں کسی کی غریب کی مدد کرنا ہے, کسی چیریٹی میں, کسی صدقہ جاریہ بنانا اپنے والدین کے لیے. اور جن کے حیات ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لب سے جو چیز نکلے تو ہمیں چاہیے کہ ان لبوں کی لاج رکھ دے, ان کی قبول ان کی پوری کرنی چاہیے. تو انکل جی آپ کچھ کیا کرنا چاہیں گے؟ کوئی بسم اللہ پڑھو اور 2 شعر پڑھو مان نہیں آتے ہیں اور نہیں منواتے. اللہ